بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. تو میں بتا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 4 سنگسار کی سزائیں ہوئی. ایک ماعز ابن مالک کی تفصیل آپ نے لکھی تھی. نمبر 2 وہ لڑکے کی جو کسی کے گھر میں نوکر تھا اور وہاں پہ اس کے باپ نے حضور علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کریں، اور حضور نے بھی فرمایا کہ میں آپ کا فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کروں گا. تو فرمایا کہ آپ کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، اس کو تو 100 درے لگ جائیں گے، اور اس کی وائف وہ شادی شدہ ہے، تو اس نے اگر اقرار کر دیا تو اس کو پھر سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا. اور تیسرا واقعہ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لکھا تھا آپ لوگوں نے، ہاں لکھا تھا، مکمل ہو گیا تھا. ہاں ایک خاتون کا واقعہ تھا، وہی خاتون غامدیہ. آپ نے وہاں پہ بتایا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ پہلا پتھر. ہاں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماعز ابن مالک کیونکہ وہ پیغمبر تھے، صحیح امیونٹی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ امیونٹی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جانا چاہے نہ جانا چاہے. ماعز ابن مالک کے کیس میں وہ نہیں گئے، لیکن غامدیہ کے کیس میں وہ چلے آئے، اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک خندق سا کھود لیا تاکہ ناف تک، کہاں تک؟ بیلی بٹن تک اس کی باڑی وہ ڈھکی رہے، اور بدن کے اوپر حصے پر سٹون مارے جائیں. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر جو مارا اس کو، تو اس کے اس ابرو پہ لگ گیا، یہاں پہ لگ گیا، تو یہاں کا رگ پٹ گیا، اور خون کا ایک دار سیدھا حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پہ آ پڑا. صحیح. تو خالد بن ولید وہ تو بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے، وہ تو بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور بڑے ہر وقت اپنے کو صاف ستھرے رکھتے. صحیح. تو ایسا آدمی جو اپنے کپڑوں کو داغ نہیں لگنے دیتا، اور اس قسم کا واقعہ وہ تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس نے ذرا سخت الفاظ کہے، حضرت خالد بن ولید نے، ہاں خاتون کے متعلق ذرا سخت الفاظ کہے. کیا بدبخت خاتون ہے، میرے کپڑے گندے کر دیے. اور پتہ نہیں تھا کہ پیچھے رسول پاک کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے خالد بن ولید کے کندھے پر اس طرح ہاتھ مارا اور فرمانے لگے، ماں یا خالد، نو او خالد. خالد نے جو پیچھے دیکھا وہ تو پسینہ پسینہ ہو گیا، کیونکہ صحابہ تو بڑے اللہ والے لوگ تھے. صحیح. کوئی بات حضور کو ناپسند آئے یہ تو ان کے لیے موت سے کم نہیں تھی. یہ صحابہ کے لیے یہ بات موت سے کم نہیں تھی. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سخت سردی میں پسینے سے شرابور ہو گئے. صحیح. ملامت کی وجہ سے کہ میں نے ایسے الفاظ کہے، حضور پیچھے کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے اسے کہا، لقد تابت توبۃ لو قسمت علی من بین لابتي المدینۃ لوسعتهم، کہ دیکھیے اس خاتون سے ایک جرم تو سرزد ہوا تھا، لیکن اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ 2-2.5 سال گزرنے کے باوجود میں نے 2 بار اس کو واپس بھی کر دیا، لیکن یہ اپنے اقرار سے واپس نہیں لوٹی. یہ اپنے الفاظ پہ کڑی ہے کہ یہ جرم میرے سے ہوا ہے، اور آپ مجھے اللہ کے قانون کے مطابق سزا دے دیں تاکہ اللہ کے سامنے مجھے ملامت نہ ہونا پڑے. تو حضرت خالد سے کہہ دیا کہ اس خاتون کو اللہ کریم نے اتنی بخشش کی ہے اور اس کو توبے کی اتنی قبولیت ہوئی ہے کہ یہ مدینہ کا شہر اس زمانے میں 2 برساتی نالوں کے درمیان بنا ہوا تھا. ایک جانب بھی برساتی نالا، دوسری جانب بھی برساتی نالا. تو حضور نے فرمایا کہ 2 برساتی نالوں کے درمیان جو مدینے کا شہر بسا ہوا ہے، اگر اس کے سارے گناہگاروں پر اس خاتون کا توبہ تقسیم کیا جائے ان ساروں کی گلو خلاصی ہو جائے گی. اس کو اللہ نے اتنی بخشش کی ہے.
تو حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شروع ہو گئے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، خداوندہ مجھے بخش دے، میری زبان سے ذرا تیزی ہو گئی۔ تو یہ نمبر 3۔ اور نمبر 4، آل مدینہ میں سے، مدینہ کے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اب انہوں نے جو اپنے مولوی سے پوچھا ربائی، تو اس نے کہا کہ سچ بتاؤں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو سٹون ٹو ڈیتھ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے؟ سٹون ٹو ڈیتھ ہے، لیکن آپ تو مدینہ کے باسی ہیں تو آپ لوگوں کو ایک آسان وے آؤٹ سکھاتا۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا پیغمبر اسلام کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس کے قانون میں سزا اس سے کم ہو، کوئی درے وغیرہ ہو، کوئی کیا ہو، درے وغیرہ ہو، تو اگر اس سے کم کی سزا جس میں موت نہ ہو تو وہ لاگو کریں کہ ہم اسٹیٹ کے سٹیزن ہیں، دیٹس انف۔ لیکن اگر اس نے بھی کہہ دیا کہ سٹون ٹو ڈیتھ ہے تو پھر آپ لوگ انہیں کہیں کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں اور ہماری کتاب میں تو یہ سزا نہیں، ہماری کتاب میں تو در ہے، جھوٹ بولو کہ ہماری کتاب میں در ہے، ہماری کتاب میں تو یہ نہیں ہے۔ سورہ المائدہ لیٹ می فائنڈ آؤٹ کہ مائدہ ہوگا یا نساء ہوگا۔ I think that will be Surah Nisa. Or let me find out the ayah. Let me ask my computer what he says. Maida. Take it from ayah number 41. یا ایھا الرسول، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین، غم زدہ نہ کریں آپ کو، خفا نہ کریں آپ کو، غم زدہ نہ کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں۔ حالانکہ دوڑ تو لگانا چاہیے ایمان میں، دوڑ لگانا چاہیے اچھے کاموں میں، صحیح۔ اللہ کریم نے اپنے کافر ایسے بدبخت لوگ ہیں وہ کفر میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت گران گزرتا ہے۔
کہ ان کی کمپٹیشن کس چیز میں ہے؟ کفر میں. تو حضور علیہ الصلوۃ پر یہ بڑی تکلیف والی بات تھی. یہ لوگوں کو کیا ہو گئے دیوانے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کتنے وریز کرتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ من الذین، یہ یہود کے وہ منافقین ہیں. من الذین، یہ وہ منافقین ہیں ان جنرل. من الذین، منافقین میں سے قالوا، جنہوں نے کہہ دیا آمنا، ایمان لا چکے، بے افواہہم، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے صرف زبان پہ. انہوں نے یہ کہا ہے صرف زبان پہ. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل ایمان نہیں لا چکے. یہ صرف زبان کی بات کرتے ہیں، ان کے دل ابھی تک مومن نہیں ہوئے، منافقین ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی یادو جو یہودی ہو چکے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سماعون للکذب. تو سماع ایک تو ہے سامعون للکذب، جو جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں. سماعون للکذب کا معنی جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں. صحیح. دوسرا معنی سماعون للکذب، جو جھوٹ سنانے والے ہیں. نمبر ایک جھوٹ سننے والے ہیں، نمبر دو جھوٹ سنانے والے ہیں. صحیح کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ لوگ پھر پروپیگیٹ کرتے ہیں اس کو. صحیح. اس لیے آج کی عربی میں، جدید عربی میں، یہ جو مائکرو فون ہے یہ اس کو سماعہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بولنے والے کی آواز کو سنا دیتا ہے. اس کو سماعہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بولنے والے کی آواز کو سنا دیتا ہے. سماعون للکذب، جو سنانے والے جھوٹ کو. سماعون، اور سنانے والے لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کی وجہ سے، یعنی دوسری قوم کی بات ہے، یہ لوگ اس کو سناتے رہتے ہیں. اور یہ قوم آخرین، یہ خیبر کے یہود ہیں. یہ دوسری قوم کون ہے؟ خیبر میں رہنے والے یہود ہیں. آج اب تو خیبر سعودیہ کا حصہ تھا، اس زمانے میں سیریا کا حصہ تھا. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو مدینہ سے جب جلاوطن کیا تو یہ لوگ خیبر میں جا بسے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں بھی ان پہ اٹیک کر دیا. غزوہ خیبر مشہور جنگ ہے. سماعون، یہ مدینے کے یہودی سننے والے، لقوم آخرین، اس دوسری قوم کو. کون سی دوسری قوم؟ لم یاتو کا، جو آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. ان کو بھجوا دیا ہے. وہ آپ کے پاس نہیں آئے، ان کو بھجوا دیا ہے، مدینے کے یہود کو. یحرفون الکلمہ، یہ تبدیل کرتے ہیں احکام تورات کے. یہ تبدیل کرتے ہیں احکام تورات کے، من بعد مواضع کے، اپنے جگہوں سے، کہ جس جگہ پہ وہ حکم لکھا گیا ہے یہ لوگ وہاں ہاتھ رکھ کے جمپ کر جاتے ہیں، سکپ کر جاتے ہیں. اور انہوں نے لٹرلی اور پریکٹیکلی یہی کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اچھا تو آپ کی کتاب میں سٹون ٹو ڈیتھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا امیزنگ، میری کتاب تو کہتی ہے کہ بنیادی سبجیکٹس قرآن کے یہ کنفرم کرتے ہیں، بنیادی سبجیکٹس تورات کے، یہ تو بنیادی سبجیکٹ ہے. اس قسم کے زناکار کے لیے سٹون ٹو ڈیتھ کرنا یہ تو بیسک سبجیکٹ ہے. تو کیسے نہیں ہے؟ تو آپ لائیں تورات کو. تو وہ لوگ لے آئے اور ان کو ایک پڑھنے والا شروع ہو گیا. صحیح. تو تورات چیپٹر وائز لکھا گیا تھا، قرآن چیپٹر وائز نہیں. تورات چیپٹر وائز لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے چوری کا چیپٹر، یہ ہے زنا کا چیپٹر، یہ ہے فلاں کا چیپٹر. قرآن کریم تو ایک جگہ ذکر کر دیتا ہے، پھر دوسری جگہ دوسرا حصہ ذکر کر دیتا ہے. وہ 10 کمانڈمنٹس. تو اب وہ جو شروع کرنے لگا تو زنا کا جو باب اس نے شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ چونکہ وہ ہیبرو میں تھا تو ساتھ ساتھ وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا کہ حضور کو سمجھ آ جائے، لوگ بھی سمجھیں کہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ یہ کہا جائے، یہ کہا جاتا ہے کہ زناکار کو 100 درے لگائے جائیں. صحیح. اور پھر فوراً جمپ کر گیا کہ دین آفٹر دیٹ دس از چیپٹر آف تھیفٹ، دس چیپٹر آف تھیفٹ. اب وہ بدبخت بھول گیا کہ یہاں پہ وہ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو تورات کے بڑے عالم ہیں، یہودی تھے اور مسلمان ہو گئے ہیں.
یہودی ہیں. مسلمانوں کو. تو عبداللہ ابن سلام بیٹھا تھا رضی اللہ عنہ. وہ تو تورات کی اتھنٹک اتھارٹی تھی، اس کو تو حرف بحرف یاد تھا. وہ اس کو تورات حرف بحرف یاد تھا. وہ تو اتھنٹک اتھارٹی، جس طرح ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ ریفر کرتے ہیں اس کو. صحیح. تو عبداللہ ابن سلام نے کہہ دیا اتق اللہ یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن اللہ سے خوف کیا کر. یہ کیوں چیٹنگ کرتے ہیں؟ دے دے مجھے. تو اس نے دے دیا. اس نے کہا یہ کیا؟ وہ نظر نہیں آیا. صحیح. یحرفون الکلمہ، جو تبدیل کرتے ہیں احکام تورات کے، من بعد مواضع، اس کے اپنی جگہوں سے. یقولون، اور آتے وقت یہ لوگ کہہ چکے تھے. یقولون، وہ کہتے رہے، ان اوتیتم ھذا، اگر آپ لوگوں کو یہ تبدیل شدہ حکم مل گیا پیغمبر کے ہاتھ سے کہ زناکار کے لیے صرف در، زناکار کے لیے صرف، یعنی اگر دروں والی بات آپ کو حضور نے بتائی تو امپلیمنٹ کریں. فخذوا، قبول کرو اس کو. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ، اور اگر یہی آپ کے چاہت والی سزا آپ کو نہیں ملی جو آپ چاہتے ہیں، فاحذروا، ایوائڈ کرو. پھر کیا کرو؟ ایوائڈ کرو، چھوڑو اس کو. تو اللہ کریم وہ اپنی کامنٹس یا اپنا ریمارکس دے لیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور وہ جس کو اللہ چاہے گمراہ کرنا، فَلَن تَمْلِكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ اختیار نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں تھوڑا سا بھی کہ اس کو ہدایت دے دے. کہ ان لوگوں کو تو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، تو آپ کیسے ان کو راہ ہدایت پر لائیں گے؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ، لم یرد اللہ، کہ اللہ نے نہیں چاہا، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑی عذاب ہے. سماعون للکذب، یہ سنانے والے ہیں للکذب، جھوٹ کو. اکالون للسحت، اور کھانے والے للسحت، حرام کو. اس قسم کے حکم کی تبدیلی پر وہ ہزاروں ڈالر لے لیتے ہیں. ان کے روائی اس قسم کے حکم کے چینج پر ہزاروں ڈالر لے لیتے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ، اب یہ لوگ آ رہے تھے، ابھی راستے میں تھے کہ اللہ کریم نے رسول پاک کو بتا دیا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں یہود، اور ایک کانسپیریسی کر کے آئے ہیں کہ ان کے کتاب میں ہے سٹون ٹو ڈیتھ. صحیح. آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ آپ ذرا نرم قانون ان کو اپنی کتاب سے بتلائیں، اور اگر آپ نے کتاب کی بات کی تو وہ انکار کر جائیں کہ ہماری کتاب میں تو یہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ آ گئے آپ کے پاس، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کریں ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا منہ موڑیں ان سے. کیونکہ اللہ نے اس کو بتا دیا کہ ماننے والے تو وہ ہیں نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں، آپشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، وہ ماننے والے ہیں نہیں، تو آپ چاہیں تو ان سے کہہ دیں اسٹینڈ اپ، گو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیسائڈ اینڈ جج بٹوین یو پیپل، کیونکہ آپ تو ماننے کے لیے تیار نہیں. صحیح. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اب یہ دیکھیے حضور کی حیثیت ایک تو پیغمبر کی تھی، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی تھی. اس کے پاس فریقین آ جائے، وہ فیصلے سے انکار کر جائیں تو شاید وہ لوگ کوئی بڑی کنسپیریسی کر بیٹھے. تو اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کروا دی، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ نے منہ موڑ لیا ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے آپ کو تھوڑا سا بھی. وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ نے حکم یعنی فیصلہ کیا ان کے درمیان، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں پہ. اور انصاف کا تقاضا وہی ہے جو کتاب کے اندر ہے. انصاف کا تقاضا کون سا ہے؟ جو قرآن کے اندر ہے. ان اللہ یحب المقسطین، یقینا اللہ تعالی محبت رکھتا ہے المقسطین، انصاف کرنے والوں کے ساتھ.
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اب یہاں یہ آیت نمبر 43، اسی میں اللہ کریم ایک مسئلہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئے کیوں ہیں؟ ان کی کتاب میں تو یہ حکم موجود ہے، تو وہ اس حکم کے حوالے سے تورات کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ وہ تورات کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کرتے؟ اور پھر تورات کا حکم اللہ تعالیٰ نے من و عن ایز اٹ از قرآن میں اس کی ریفرنس دے دی. قرآن نے کیا کہ اس کا ریفرنس دے دیا. تو جب کسی بھی ملک کے آئین یا قانون کا ایک خاص آرٹیکل دوسرے ملک نے ایز اٹ از اپنایا، اٹ از اپنایا، اپنے آئین اور قانون کی کتاب میں ایز اٹ از لکھ لیا، so that is no more the article of that first country concerned, but that is the article of this latter country as well. Got it? تو یہاں پہ اللہ کریم نے رجم کے قانون کو، اسٹون ٹو ڈیتھ کے قانون کا ریفرنس تورات سے دے دیا اور ایز اٹ از یہاں مینشن کر دیا قرآن کریم میں. so now that has become a part of Holy Quran as well. بازے میں آگے تو کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کس طرح يُحَكِّمُونَكَ، یہ لوگ آپ کو جج بنانا چاہتے ہیں، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس تورات کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے. اور کیا حکم؟ یہ کہ اس قسم کے زناکار کو سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے. تو سٹون ٹو ڈیتھ کو اللہ کریم نے اپنا حکم کے دیا، حکم اللہ، اور کہا کہ وہ تورات میں موجود تھا، اور وہی حکم یہاں قرآن میں نقل کر دیا تو وہ قرآن کا حکم بھی بن گیا. which means کہ now stone to death is a part of Quran, not only part of تورات only. کہ ابھی یہ stone to death یہ قرآن کا بھی حکم ہے. باتیں میں آگئی. تو یہ چوتھی بات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ سزا سنائی اور ان پہ امپلیمنٹ کروا دیا، کیونکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا. ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے کہاں بھاگتے ہیں؟ اسٹیٹ سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کی چار سزائیں سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے نازل ہونے کے بعد دی ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں تو ہے کہ زناکار عورت اور زناکار مرد کو 100 درے لگائے جائیں. صحیح. So that is not a general rule for every زناکار. That is only for unmarried person. جہاں تک میرڈ کا تعلق ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ چار واقعے سٹون ٹو ڈیتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کے چار سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد جاری کر دیے تھے. اٹ مینز کہ اگر کوئی پلی لے لے کہ ہاں سٹون ٹو ڈیتھ سزا تھا، سورہ نور کی آیت نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا، تو ایبروگیشن تو تبھی ہوتا ہے جب وہ عمل پہلے ہو چکا ہو اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی. مزے میں آگئی. لیکن یہاں تو سورہ نور نازل ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں واقعے جو امپلیمنٹ کر دیے یہ سورہ نور کے بعد کے. صحیح. تو اب اٹ مینس کہ 2 قسم کی سزائیں ہیں، ایک شادی شدہ کی اور ایک غیر شادی شدہ کی. تو حضور نے بھی یہ سزائیں لاگو کر دی، خلفائے راشدین نے بھی یہی سزائیں لاگو کر دی. تو یہ سارا ہم ریفرنس دے رہے تھے کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے منفصلاً. کیا منفصلاً کہ ایک آیت ایک جگہ ہے اس کو تشریح کی ضرورت ہے تو وہ تشریح کہیں دوسری جگہ پہ آئی ہے. تو مثال ہم نے دے دی آیت سورہ نساء کی، آیت سورہ نساء کی کہ وہ تشریح کا تقاضا کرتی تھی تو اس کی تشریح آ گئی کہاں؟ سورہ نور میں. گاٹ اٹ. تو یہ ہے طریقہ نمبر 1 تفسیر قرآن کا.
دوسرا طریقہ، قرآن کی تفسیر حضور کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ قرآن کریم کی تفسیر حضور نے کیسی کی. تبھی تو امام شافعی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ قرآن اپنی تشریح کے لیے سنت رسول کا محتاج ہے. قرآن اپنی تشریح کے لیے سنت رسول کا محتاج ہے. It needs the sunnah of Rasul. Otherwise, people will get lost. تبھی تو جو لوگ سنت رسول کو یا احادیث نبویہ کو سورس آف اسلامک لا نہیں مانتے، امت کے علماء نے اجماعی طور پر ان کو کافر قرار دیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ منکر حدیث کیا ہے؟ کافر ہے. منکر حدیث کیا ہے؟ کافر ہے. بر صغیر میں ایک تھے عبداللہ چکڑالوی، وہ اس فتنے کے بانی تھے. عبداللہ چکڑالوی اس فتنے کے بانی تھے، اور پھر اس کے تعلیمات کے حامل تھے مرزا غلام احمد پرویز. صحیح، ہم اس کے فالوورز کو پرویزی ٹولہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پرویزی ٹولہ. اور پرویزی ٹولہ وہ کافر ہے کیونکہ وہ منکر حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اتنا گندا آدمی تھا، برملا کہتا تھا محمد کی حیثیت ایک ڈاکیے کی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ وہ ہر کارا تھا، بس قرآن لے آیا. صحیح. اور پھر اس نے ایک خبیث بات کی کہ جو احادیث ہیں یہ عجمی سازش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غیر عرب لوگوں کی ایک سازش ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کافر. دوسرا طریقہ، قرآن کی تفسیر حضور کی تعلیمات کی روشنی میں. قرآن خود یہی کہتا ہے کہ حضور کی تعلیمات بھی وحی ہے. حضور کی تعلیمات کیا ہے؟ وحی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 1. دیکھ لیا؟ الف لام را، اس کو کہتے ہیں مقطعات. دیکھ لیا؟ کتاب عظیم الشان کتاب احکمت آیات، اس کے آیات کو احکمت حکمت سے بر دیا گیا. اس کے آیات حکمت سے بر دیے گئے ہیں، وزڈم سے بر دیے گئے ہیں، دانش مندی سے بر دیے گئے ہیں. ثم فصلت، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. یہ الفاظ پہ سوچیں. کتاب، اس کتاب کے احکمت آیات، سارے آیات کو حکمتوں سے بر دیا گیا ہے. تو اٹ مینس قرآن از گیون. قرآن از گیون کہ اللہ نے دے دیا رسول پاک کو. اب بعد میں فرماتا ہے کہ ثم فصلت، اور بعد ازاں اس کی تفصیل کی گئی ہے. انہی آیات کی تفصیل کی گئی ہے من لدن حکیم الخبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. تو اب آیت نے یہ بتا دیا کہ ایک تو قرآن ہے جس کی آیات حکمت سے بر دی گئی ہیں، پھر اس قرآن کی تفصیل ہے، تو وہ بھی اللہ کی جانب سے جو حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. تو آیت نے ہمیں یہ تصور دے دیا کہ اللہ نے دو چیزیں نازل کر دی ہیں، ایک قرآن، ایک اس کی تفصیل. ایک قرآن، ایک اس کی تفصیل. تو یا تو آپ کو پھر دو قرآن ماننے پڑیں گے اور ہم ڈیمانڈ کریں گے وہ دوسرا لائیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن، اس کی آیات کو میں نے حکمتوں سے بھر دیا ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی میں نے بھجوائی ہے. تو اب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ویسے بائی دے بات کی. صحیح، پھر کر نہ سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
فضل میں آگے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ تفصیل تو اللہ نے بھجوا دی ہے اس قرآن کے بعد، تو تفصیل جو بھجوائی تو دوسرا قرآن بھجوا دیا ہے، وہ کہاں ہے؟ صحیح، تو لازماً آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ وحی کی دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے جو رسول پاک کو آ رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے اساس پر قرآن کی تشریح کیا کرتا تھا، اپنے قول سے یا اپنے عمل سے، اپنے قول سے یا اپنے عمل سے۔ سورہ نحل، اس کے بعد 14ویں پارے پہ 268 آیت نمبر 43 and 44۔ آیت نمبر 44 43 and 44۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا رِجَالًا، مگر مرد بھجوا دیے۔ یہ جواب ہے مشرکین مکہ کو کہ وہ کہہ رہے تھے انسان پیغمبر ہو سکتا ہے، پیغمبر تو فرشتے کو ہونا ہے، اگر اللہ نے پیغمبر بھجوانا چاہا ہے تو کیا بھجوانا چاہیے تھا؟ فرشتہ۔ یہ تو انسان ہے، ہمارا کزن ہے، یہ تو ہمارا چچا زاد ہے، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بدبخت لوگ تو ساری تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں کہ پیغمبر تو سارے انسان ہی تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا، مگر انسان مرد، نوحی إِلَیہِم، ہم ان کو وحی کرتے رہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ، تو آپ سوال کریں اہل ذکر سے، اہل ذکر مین اہل علم سے، اہل ذکر مین دانشمندوں سے، اہل ذکر مین تاریخ دانوں سے، ان سے پوچھیں کہ پیغمبر آئے تھے پہلے؟ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ وہ فرشتے تھے؟ نہیں بھائی انسان تھے۔ تو اب اگر یہ انسان اور پیغمبر ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیا اعتراض؟ واضح میں آگے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، ہم نے بھجوا دیا تھا پیغمبر کو بالبینات۔ بینات کے 3 معنی ہیں، نمبر 1 واضح احکام، نمبر 2 معجزات، اور نمبر 3 متعلقہ کتابوں کے آیات۔ بالبینات، واضح احکام کے ساتھ، والزبر، اور کتابوں کے ساتھ۔ زبر جمع ہے زبور کا، اور زبور کا معنی ہے کیا؟ لکھا ہوا۔ زبور کا لغوی معنی کیا ہے؟ لکھا ہوا، یعنی کتابیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّکْرَ، اور ہم نے نازل کیا ہے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذکر، ذکر، ہم نے آپ کو نازل کیا ذکر، یہ یاد رکھے لفظ، اور ہم نے نازل کیا آپ کو ذکر، کس لیے؟ اس ذکر سے قرآن مراد نہیں ہے، سم تھنگ ایلس، کیونکہ پیچھے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا آپ کو ذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں، واضح کریں لوگوں کے لیے، ما وہ کتاب نزل الیہم، جو ان کو نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن۔ ہم نے آپ کو ذکر نازل کیا تاکہ اس ذکر کے اساس پہ آپ قرآن کی تشریح کر سکیں، اس ذکر کے اساس پہ آپ قرآن کی تشریح۔ تو اب پتہ لگ گیا کہ ذکر سے مراد وحی کی ایک دوسری قسم ہے۔ یہاں پہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ وحی کی ایک دوسری قسم ہے، اور اس دوسری قسم کو سنت رسول کہتے ہیں۔ وحی کی اس دوسری قسم کو سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیچھے کا لفظ بڑا قیمتی ہے،
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے کہ وہ لوگ فکر کر سکیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے کہ وہ لوگ فکر کر سکے. کیا کر سکے؟ فکر کر سکے. تو فکر سے مراد کیا ہے کہ لوگ فکر کر سکیں تاکہ وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اونلی قرآن از ناٹ اے سورس آف لا، کہ صرف قرآن یہ ماخذ قانون نہیں، سنت رسول بھی ماخذ قانون ہے. نمبر 1. نمبر 2، تاکہ وہ فکر کر سکیں کہ بغیر سنت رسول کے ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ آپ لکھیں دونوں بات. نمبر 1 کہ وہ فکر کریں کہ صرف قرآن یہ قانون کا ماخذ اور سورس نہیں، سنت رسول بھی ہے، اور یہ کہ سنت رسول کے بغیر قرآن کی سمجھ آنی ہی نہیں. اور نمبر 3 یہ کہ پیغمبر ایک ڈاکیا اور ہرکارا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پریکٹیکل رول ماڈل تھا اس دین کا. وہ کیا تھا؟ وہ پریکٹیکل رول ماڈل تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. نمبر الحمد بالقرآن من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاتنا وتولنا عليه وعنا النهار فالله خير حافظا. جاوید تو مزہ آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. تو تفسیر قرآن کا دوسرا طریقہ سنت رسول کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کرنا. تو رات ہم 2 جگہوں پہ چلے گئے. ایک جگہ سورہ ہود کی پہلی آیت، دوسری جگہ سورہ النحل. یس گاٹ اٹ. اور آج تیسری جگہ سورہ القیامہ 29ویں پارے میں. تبسم. ہاں اچھا اچھا دیکھ لیا. 581 آیت نمبر 16 to 19. گاٹ اٹ. مجھے دیکھیے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل تشریف لے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی ریسائٹیشن اور تلاوت کو فالو کرتے جلدی جلدی تاکہ یاد آ جائے. تو اللہ کریم نے منع فرمایا کہ بس آپ صرف کنسنٹریٹ کریں، آپ صرف کنسنٹریٹ کریں، آپ پڑھیں نہیں، زبان کو حرکت ہی نہ دیں، زبان کو حرکت ہی نہ دیں. کیونکہ یہ یاد کرنا یہ ان کا کام ہے جو یہ کلام دماغ پر لیں گے، جو یہ کلام دماغ پر لیں گے. آپ یہ کلام دل پر لے لیتے ہیں. جبریل جب قرآن لاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل پہ لیتے. ہم جو پڑھتے ہیں، آپ لوگ جو سنتے ہیں، یہ آپ دماغ پر لے لیتے ہیں. وضع میں آگے. اور دل اور دماغ کے علم کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. صحیح. جو بات دماغ کو سمجھ آ جائے اس پر سٹل بہت سارے کمپرومائز اور سودا بازیاں ہوتی ہیں، بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. جو چیز ایک بار دل پر لے لی جائے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. بازین میں آگے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دماغ سے نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا تعلق دل سے ہونا چاہیے. تو جب دل سے اس کا تعلق ہوگا تو اس پر کمپرومائز نہیں ہوتا. پھر تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے ایمان دل پر لیا تھا کیونکہ ایمان بات ہی دل کی ہے.
صحیح. اور میں نے بارہا آپ کو مثال سے سمجھایا کہ نوجوان لڑکا یا لڑکی اللہ کریم ہمارے عزتوں کو محفوظ بنا دے. آمین. ہاں، نوجوان لڑکا لڑکی کالج یونیورسٹی میں کوئی محبت ہو جاتی ہے، صحیح، لڑکے کو یا لڑکی کو، صحیح، چاہے والدین لگے رہیں، پوری فیملی لگی رہے، قاضی صاحب لگا رہے، شیخ صاحب لگا رہے، مفتی صاحب لگا رہے، بزرگ لگے رہیں، اس کے پلے بات ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ دماغ کی بات ہی نہیں، وہ دل کی بات ہے، اور دل کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. بازے میں آگے، دل کو نہیں ایڈریس کیا جاتا، ایڈریس کیا جاتا ہے دماغ کو. دلہن صاحب تو حضور علیہ السلام یہ قرآن دل پر لے چکے تھے. حضور علیہ السلام قرآن کریم نے ہی فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، یہ جبریل اس قرآن کو نازل کر دیتا ہے آپ کے دل پر. یہ نازل کر دیتا ہے کہاں؟ آپ کے دل پر. تب حضور علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنسنٹریٹ کرتے. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہاں گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے والے ہفتے میں، جب میں وحی کے مختلف طریقے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بنیادی طریقے تو 3 ہیں، صحیح یاد ہے کہ بنیادی طریقے تو 3 ہیں جو میں نے بتا دیے تھے. اور پھر جو تیسرا طریقہ فرشتے کا آنا، تو جبریل کے آنے کے طریقے مختلف تھے کہ کبھی تو وہ حضرت یحییٰ کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ ایک اجنبی کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی وہ آتا ہے انویزیبل، دکھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا. حضور کو گھنٹی جیسی آواز آتی ہے. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ حضور فرماتے وہ شد علیہ کہ یہ طریقہ جو وہی کہ یہ مجھے بڑی تکلیف دہ ہے، میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے. صحیح. اور صحابہ کرام کو کبھی کبھار، یعنی ہمیشہ تو ان کو یہ سمجھ آتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو چادر میں لپیٹتے تو صحابہ کرام خاموش رہتے، اور جو انسکرائبرز تھے، جو کیا تھے انسکرائبرز تھے افیشل، تو وہ تو فوراً تیاری میں لگ جاتے، جلدی جلدی اپنے دوات قلم اٹھا کر وہ تیار بیٹھتے. اور جیسے ہی کشف ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ لوگ لکھنا شروع کر دیتے. واضح میں آ گئی. لیکن کبھی کبھار صحابہ کرام حضرت عمر فرماتے سمعنا له صوتا كدوي النحل، جس طرح وہ ہنی بیز کی بزنگ ہوتی ہے ہم اس قسم کی بزنگ سنتے رہے. واضح میں آ گئی. تو اور دوسری اہم بات کہ حضور قرآن دل پر لے رہے تھے. تو میں نے آپ سے کہہ دیا حضور علیہ السلام کو ایک بار کچھ ہو گیا تو وہ بات بھول جاتے ہیں. بخاری نے روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بھول جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو دین کی بات بھول چکے ہیں جو وہی آئی. اور قرآن کریم میں آپ نے 23 سال میں کوئی ایک بھی غلطی کبھی نہیں کی، کیونکہ دل پہ لیا تھا. بس میں آگے دماغ پہ نہیں گیا. ہاں دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، دل کنفیوز نہیں ہوتا. دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، دل کنفیوز نہیں ہوتا. بس میں آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 پارہ 1.5 پارہ اتنا سارا قرآن ایک ہی وقت میں، کوئی 1-2 منٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو جاتا. حالانکہ آپ اگر 1.5 پارہ پڑھیں گے تو کم از کم 1 گھنٹہ لے گا، 45 منٹ لے گا. واضح میں آگے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو لیتے 2-4 منٹ میں وہ لے لیتے، کیونکہ مسئلہ تو بالکل اسی طرح تھا. ٹو میک یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے چیز وہ فلیش ڈرائیو پہ ڈال دی، صحیح، اور یہاں سے نکال دیا، یہاں رکھ دیا، 2 سیکنڈ میں دوسرے کمپیوٹر میں منتقل ہو گیا. وزن میں آ گئی. تو چپ لگانا تھا، بس جبریل آ گیا چپ لگا دیا. گاٹ اٹ اور ناٹ اٹ؟ آر یو گاٹ اٹ؟ یس. یہ ہمیں کہتے ہیں ہاں یس دیٹس گڈ. ڈونٹ سے باٹ اٹ، کیونکہ میں فروخت نہیں کرتا، میں فروخت کرنے والا مولوی نہیں، میں مفت تقسیم کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ پیسے ہوں تو آپ کو پیسے بھی دے دو کہ یہ لیں. لا تو ہر ایک بے لسان کا، حرکت نہ دیا کریں اپنی زبان کو. اس قرآن پہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں. لتا جلب، اس لیے کہ آپ جلد بازی کریں اس پہ. ان لغلینا، یقینا ہمارے ذمہ داری ہے جمع کرنا ہے اس قرآن کا آپ کے دل میں. جمع کرنا ہے اس قرآن کا کہاں؟
آپ کے دل میں. وقرآن، اور اس کا تکرار کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان میں جبریل آتے، جتنا بھی قرآن نازل ہوتا اسی سال تک تو اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دور کروایا جاتا. جبریل پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سن لیا قرآن کو، اور جب یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وَإِنَّهُ عَاوَدَنِيَ السَّنَةَ مَرَّتَيْنِ کہ اس بار تو جبریل نے مجھے قرآن 2 بار سنا دیا. رمضان معمول تھا 1 بار سنا دیتا، اس بار 2 بار سنا دیا. صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو کانگریچولیٹ کر دیا، مبارکباد دے دی، اور حضرت ابوبکر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. تو حضرت عمر آئے، کہنے لگے حضرت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو 2 بار قرآن سنایا گیا، آپ رو رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کیوں 2 بار سنایا گیا. اس نے کہا کیوں 2 بار سنایا گیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ اگلے سال رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو رمضان میں نہیں ہوں گے، تو اسی رمضان کا دور اسی رمضان میں کروا دیا. صحیح. تو اگلے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. لا تحرک بلسان کا، حرکت نہ دیا کریں اس قرآن پہ اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ آپ جلد بازی کریں اس پہ. ان علینا یقیناً ہمارے ذمہ داری ہے جمع کرنا اس قرآن کا، وقرآن اور اس کا تکرار کرنا. فاذا قرانا، جب ہم اس کو پڑھیں یعنی جبریل، فتبع قرآن تو آپ فالو کریں اس کی قرآت کو ود ڈیو کنسنٹریشن. کیسے فالو کریں؟ ود ڈیو کنسنٹریشن. اور مزید فرمایا کہ ثم ان علینا بیانا، اور پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے اس کی تشریح کرنا. اللہ نے فرمایا پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کی تفسیر کرنا. تو میں نے کہا کہ ایک سورہ ہود میں اللہ کریم نے فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ اس کتاب کی آیات حکمت سے بری ہوئی ہیں اور پھر اس کی تفسیر بھی بیان کی گئی ہے اللہ کی جانب سے. تو پورے کا پورا قرآن تو کتاب احکمت آیات، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر. تو میں نے کہا دوسرا قرآن ڈھونڈنا ہوگا کہ اللہ نے ایک تو حکمت سے بری ہوئی کتاب دے دی جو ہمارے سامنے ہے، لیکن فرمایا پھر اس کی تفصیل بھی پروردگار کی جانب سے آئی ہے، تو ایک دوسرا قرآن بھی کہیں ہے. صحیح. کیا ہے؟ ایک دوسرا قرآن. تو اب جو منکرین حدیث کافر ہیں، کون ہیں منکر حدیث جو کافر ہیں، تو ان کو پھر دوسرا قرآن ڈھونڈنا پڑے گا شیعوں کی طرح. کیوں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ 10 پارے گم ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا؟ 10 پارے گم ہو چکے ہیں، امام غائب کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ امام غائب کے پاس. امام غائب 3 سال کا ایک بچہ تھا جو گم ہو چکا ہے. صحیح. عراق کی کسی غار میں گھسا ہوا ہے. عراق کی کسی غار میں گھسا ہوا ہے. وہ قیامت کے قریب واپس آئے گا، پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھروا دے گا. صحیح. تو ایک اچھا خاصا گھوڑا وہ تیار کر کے صبح سویرے اس غار پہ چلے جاتے ہیں. سورج غروب ہونے تک وہاں کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں یا امام اخرج الینا فإن العالم قد ملأ جورا. امام صاحب ابھی تو نکل آئیے، اب تو نکل آئیے، کیونکہ دنیا ظلم و بربریت سے بھر گئی ہے. صحیح. جب وہ سورج غروب ہونے تک نہ نکل آئے تو واپس آ جاتے ہیں، دوسرے دن پھر دوسرا غروب چلا جاتا ہے. صحیح. عقل پہ بھی جب پردے پڑ جاتے ہیں تو کیا کچھ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں عبد العلیم صاحب؟ صحیح ہے. پھر آپ کے پرائم منسٹر تو پیشاب پیا کرتا تھا. صحیح. اس نے کہا یہ اب حیات اللہ کی مہربانی کہ اللہ کریم نے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز اور نہ پتہ نہیں کیوں کیا کچھ کھاتے اور پیتے رہتے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ دار ہے اس کا بیان یعنی اس کی تفسیر کرنا. تو اب یہ تو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ایک دوسرا قرآن بھی ہے جو اس قرآن کی تفسیر کرتا ہے، لیکن کچھ تو ہے جو اللہ نے بھجوا دیا ہے رسول پاک کو اس قرآن کی تفصیل کے لیے. تو وہ کیا کچھ ہے؟ سنت رسول. وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول. اب سنت رسول یعنی حضور کا قول و عمل. حضور کا قول و عمل یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہاں. سورہ النجم 27 میں پارے 527.
دیکھ لیا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، دیکھ لیا؟ قسم ہے ستارے کے اذا ہوا، جب وہ نیچے آ جائے. ہوا کا معنی گرنا، جب وہ گر جائے نیچے آ جائے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کے جب وہ نیچے آ جائے. تو اللہ کریم فرماتے بہت بڑی ہیونلی باڈی ہے، اسپیشلی سوریا. کیا؟ سوریا، ایک ستارہ جس کے مشرکین مکہ پوجا کیا کرتے تھے، جس کے مشرکین مکہ پوجا کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ابھی پوجا کا ٹائم ہے، کیونکہ ستارہ ذرا نیچے آ گیا، ستارہ قریب آ گیا. ٹو بی ان ٹچ ود اور معبود، ان کلوز کنیکشن. صحیح، پری ٹیلی فون نمبر. تو اس وقت وہ بندگی شروع کر دیتے. تو اللہ کریم فرماتے کہ اپنے لیے تو اپنے معبود کو نیچے لے آتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ معبود نیچے آ گیا. محمد کے لیے فرشتہ کا نازلہ بھی نہیں مانتے. صحیح. تو آپ لوگوں کا کیا عقل وہ گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ستارے کے جب وہ نیچے آ جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اب دو چیزیں ہیں یہاں آیت میں، ایک ضل اور ایک غوا. اسی دونوں کے مصدر ہیں. ضل کا مصدر ہے ضلالت اور غوا کا مصدر ہے غوایت. ضل کا مصدر ہے ضلالت اور غوا کا مصدر ہے غوایت. ضلالت یہ وہ غلطی ہے جو جہالت کی وجہ سے کی جاتی ہے. ضلالت یہ وہ غلطی ہے جو جہالت اور اگنورنس کی وجہ سے کی جاتی ہے. اور غوایت یہ وہ غلطی ہے جو ضد، عناد اور ایروگنس کی وجہ سے کی جاتی ہے. آدمی کو سمجھ آتی ہے، وہ قصدن کرتا ہے، وہ غلط. پہلی والی نہ سمجھی ہے، دوسری والی ہٹ کر بھی ہے. پہلی والی نہ سمجھی ہے، دوسری والی ہٹ در بھی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو نہ سمجھی والی غلطی کرتا ہے، نہ ہٹ درمی والا کرتا ہے. کیا پیاری بات کہی کہ ما ضل صاحبکم، تو ضلالت کا شکار ہو چکا ہے آپ کا ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما غوا، اور نہ غوایت کر چکا ہے. یہ تو نہ اگنورنس کا شکار ہے نہ ایروگنس کا شکار ہے. نہ اگنورنس کا شکار ہے نہ ایروگنس کا شکار ہے. تو پتہ لگ گیا کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سمجھ بوجھ سے کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ سمجھ بوجھ سے. تو اس کو کہتے ہیں فعل کی توثیق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کی توثیق. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اللہ نے اپروو کر دیا کہ وہ غلطی کرتا ہی نہیں، کہ وہ اپنے کسی عمل میں غلطی کرتا ہی نہیں. اب عمل کی تو توثیق ہو گئی جس کو سنت کہتے ہیں. عمل کی توثیق ہو گئی جس کو سنت کہتے ہیں. پیچھے قول کی توثیق ہوتی جس کو حدیث کہتے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ بولتا بھی نہیں خواہشات کے بنیاد پر. نطق کا معنی بولنا. وَمَا يَنْطِقُ، اور وہ بولتا نہیں عن الہوا، خواہشات کے بنیاد پر. وہ جب بولتا ہے تو خواہشات کی بنیاد پہ نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے اس کا بول مگر وحی ہے جو اس کو کی جاتی ہے. یا ان ہوا کا ضمیر راجع دونوں چیزوں کو. نہیں ہے محمد کا عمل اور قول دونوں الا وحی یوحیٰ، مگر یہ وحی ہے جو اس کو کی جاتی ہے. تو وہ جو کرتا ہے وہ بھی وہی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ بھی وہی ہے. تو یہ لکھے کہ اس کا قول و عمل دونوں یہ وہی ہے. قول و عمل دونوں یہ کیا ہے؟ وہی ہے. تائید میں ایک روایت لکھے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص کو تو آپ جانتے ہیں، مشہور صحابی ہیں. عمرو بن العاص
بہت بڑے جنرل، مصر کے گورنر حضرت عمر کے زمانے میں، آدھی افریقہ کے فاتح جنرل حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابہ کے 5 مور فیمس پالیٹیشنز، انہی میں سے ایک۔ حضور کے صحابہ تو سارے جاندار لوگ تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی خصوصیات تھیں، تو ان میں پالیٹکس کے حوالے سے 5 صحابہ بڑے مشہور ہیں۔ ایک یہ ہیں عمرو بن العاص، ایک ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہیں سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ، وہ بھی مصر کے گورنر رہے ہیں، ایک ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہیں معاویہ ابن ابی سفیان۔ یہ 5 لوگ جنرل بھی تھے، یہ 5 لوگ پالیٹیشنز بھی تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ، فاروق صاحب نے لکھیے 5 کیا لکھا ہے؟ یہ حضرت عمر بن عاص کے بارے میں، عامر ابن عاص اور عمر ابن خطاب اور سعید ابن عامر، مغیرہ ابن شعبہ، معاویہ ابن ابی سفیان، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان بھی صحابی ہیں۔ صحیح، کیونکہ اسلام وہ پھر ماضی کو نہیں چڑھتا کہ ابو سفیان حضور کے مقابلے کے جنرل تھے۔ ہمیشہ جو مدینہ پر اٹیک کرتا تھا کون کرتا تھا؟ لیڈ کون کرتا تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہو گئے۔ واضح میں آگے وہ یہ ہمارے جو جناح صاحب تھے بانی پاکستان، تو اس پر ایک بار کسی نے اعتراض کیا کہ جناح صاحب تو آپ پہلے کانگریس میں نہیں تھے۔ اس نے وہ کانگریس کو کنڈم کر رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ پہلے کانگریس میں نہیں تھے، بعد میں مسلم لیگ بنائی کہ آپ پہلے کانگریس میں نہیں تھے۔ صحیح، تو وہ تو زبان کے بڑے تیز تھے، اس نے کہا ہاں میں کسی زمانے میں پرائمری میں بھی پڑھتا تھا۔ اس نے کہا کس زمانے میں پرائمری اسکول میں ہی پڑھا، بڑا لالی تھا۔ صحیح ہے، تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، اور حضور کے زمانے میں اس نے حدیث کی کتاب لکھی تھی۔ اس حدیث کی کتاب کا نام ہے الصادقہ، الصادقہ۔ کیونکہ وہ بڑے اچھے انسکرائبر تھے، نوجوان آدمی تھے، جاندار تھے، باپ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص تو حضور کے بڑے مخالف تھے۔ یہی تو آدمی تھے جب حبشہ میں مسلمان گئے تھے تو بادشاہ سے بات کرنے کے لیے اس کو بھجوایا گیا تھا، کیونکہ یہ آدمی، میں نے کہا کہ پالیٹیشین تھا، وہ ٹیبل ٹاک کا بڑا لالی تھا، بڑا تیز تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کے صحابہ میں کسی کے پاس بھی میری جتنی حدیث نہیں تھی، میرے پاس سب سے زیادہ ذخیرہ تھا، سوائے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے، کہ اس کا ذخیرہ میرے سے زیادہ اس لیے تھا کہ انہ کان یکتب ولا اکتب، وہ لکھنا جانتا تھا اور میں لکھنا نہیں جانتا تھا، میں تو یاد کرتا تھا، اور عبداللہ ابن عمرو وہ لکھتا تھا۔ بعد میں تو ابو ہریرہ بھی لکھنا شروع کر دیا، لیکن یہ اس زمانے کی بات جب ابو ہریرہ ابھی لکھنے والے نہیں تھے، وہ یاد کرتے رہتے۔ تو عبداللہ تو بیٹھے رہتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے تو وہ فوراً ڈائیگرام بنا لیتے، صحیح، کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو آپ فوراً لکھ لیتے، صحیح، کہ فلاں 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 بیٹھے تھے، فلاں نے یہ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا، صحیح۔ یہی حدیث ہے، حدیث کیا ہے؟ یہی چیز کہ حضور جو کرتا ہے، جو کہتا ہے، صحیح۔
تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ قریش کے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سب کچھ لکھتے ہیں، سب کچھ نہ لکھا کریں، آپ سب کچھ لکھتے ہیں، سب کچھ نہ لکھا کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی جو بات وہ کرتے ہیں آپ لکھ لیتے ہیں۔ غصے میں تو I am not referring to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، yes a common layman، جب آدمی کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کا تو عقل چڑھنے چلا جاتا ہے، صحیح، تو وہ کچھ بولتا رہتا ہے، صحیح، تو وہ بات لکھنے کی نہیں ہوتی۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے تو آپ اس وقت بھی بات لکھ لیتے ہیں، صحیح، یعنی مینس کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گویا سب کچھ نہ لکھے، غصے میں پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اسمائل کر گئے اور اپنے زبان مبارک کو اس طرح 2 انگلیوں میں پکڑ لیا اور کہا کہ یا عبداللہ اکتب ما یقول، لکھ کے وہ سب کچھ جو یہ زبان کہتی رہے، فواللہ ما یخرج عنہ الا الحق، خدا کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے اور کوئی کلمہ نکلے گا ہی نہیں، کہ یہ زبان حق کے بغیر کوئی اور کلمہ کہتا نہیں، اس زبان سے کیا نکلے گا؟ حق ہی نکلے گا، چاہے وہ غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو۔ Got it؟ اب جو لوگ حدیث کو سورس آف اسلامک لا نہیں سمجھتے، تو میں نے بتا دیا تھا پوری امت کا فیصلہ ہے وہ کافر ہیں، پوری امت کا فیصلہ ہے وہ کافر ہے، پوری امت کا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا، سورہ النساء۔ چھٹے پارے کی ابتدا میں چلے گئے، بالکل پہلے پیج 78 آیا نمبر 150 to 152۔ دیکھ لیا؟ ان الذین، یقینا وہ لوگ، یکفرون باللہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پہ، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کرے، امتیاز پیدا کرے، بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، کہ وہ اللہ اور رسول کے درمیان لکیر کھینچنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول پہ کفر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان بتائیں 150 ہاں 103 آیت نمبر 150۔ ان الذین، یقینا وہ لوگ، یکفرون باللہ، دیکھیے آیت کی نہیں، یکفرون باللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ سے، ورسول، اللہ کے رسولوں سے، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ امتیاز پیدا کرے، لکیر کھینچے، بین اللہ، اللہ اور رسول، اس کے رسولوں کے درمیان۔ کس طرح؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پہ، یعنی اللہ اور اس کے کلام پہ، ہم بعض پر تو ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے کلام پہ، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہیں بعض سے، یعنی پیغمبر کی بات سے انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ، کہ بنا دے ان بٹوین اور درمیان میں، سبیلا، ایک راستہ، کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ لیں، حدیث who cares، حدیث who cares۔ تو اب اللہ کا فتویٰ بھی نہیں حکم، کیونکہ مفتی کا فتویٰ وہ تو چوائس کی بات ہے، مفتی کے پاس کوئی پولیس تو نہیں ہوتی کہ فتویٰ نہیں مانے گا تو اس کو چترو کروائے گا، صحیح ایسا ہے نا؟ مفتی تو فتویٰ دے دیتا ہے، تو آدمی پر موقوف ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو فتویٰ مانگے، نہ ہی ڈرتا تو کریں جو کچھ کریں، صحیح۔ تو اللہ کریم کا تو حکم ہے کہ اولئک، یہ لوگ، ہم الکافرون حقا،
یہ حقیقتاً کافر لوگ ہیں. یہ لوگ جو قرآن لینے کی بات کرتے ہیں، حدیث کو ڈراپ کر دیتے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ حقیقتاً کافر ہیں. ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، نہیں، اولئک هم الکافرون حقا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذابا مہینا، رسوا کرنے والا عذاب. والذین، اور وہ لوگ آمنوا باللہ، جو ایمان لا چکے اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ. وَلَمْ يُفَرِّقُوا، اور انہوں نے کوئی تفریق نہیں کیا، بین احد منہم، ان لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان. اولئک، یہی لوگ، سوف یؤتیہم، جلد دے کہ اللہ دے دے ان کو اجورہم، ان کے اجر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ کریم ہے، غفوراً، بخشش کرنے والا، رحیماً، مہربانی اور رحم کرنے والا. تو اب انہی آیات کو 4 آیتیں، نمبر 1 سورہ ہود کی آیت نمبر 1، نمبر 2 سورہ نحل کی آیت نمبر آپ نے لکھی تھی 43، یس، نمبر 3 سورہ القیامہ کی آیات نمبر 16 تا 19، اور سورہ النجم کی آیت نمبر 1 تا 4، صحیح. اور یہ سورہ النساء کی آیات نمبر 150 to 152. گاٹ اٹ؟ سورہ مائدہ نہیں ہے. تو یہ آیات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ میرے سمجھنے کے لیے حضور کے سنت کو فالو کرنا ہے، حضور کے حدیث کو سمجھنا ہے، ادروائز میری سمجھ نہیں آئے گی. قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک حدیث کی سمجھ نہ ہو، قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. تبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کتاب اللہ یحتاج الی سنت رسولہ فی بیانہ، کہ کتاب اللہ محتاج ہے اس کا کہ سنت رسول کی سمجھ آ جائے. کتاب اللہ محتاج ہے اس کا کہ سنت رسول کی سمجھ آ جائے، کیونکہ وہ اس کی تشریح ہے. حضور کی قول و عمل قرآن کی تشریح ہے. تو یہ تفسیر قرآن کا دوسرا طریقہ. تفسیر قرآن کا تیسرا طریقہ، ایک تو میں نے بتا دیا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، اس کو ہم نے سب کلاسیفائی کر دیا تھا، یاد ہے کہ متصلاً، اور دوسرا منفصلاً. متصلاً کہ یہ آیت ہے اور رائٹ آفٹر دیٹ تشریح از دیئر، اور منفصلاً کہ یہ آیت ہے، ابہام ہے، ایمبیگوٹی ہے، واضح نہیں ہے، کسی دوسری جگہ اس آیت کی تشریح موجود ہے. تو سورہ نساء والی آیت کے لیے ہم کہاں گئے تھے؟ سورہ نور پہ، یاد ہے. تو وہ تفسیر کا پہلا طریقہ. تفسیر کا دوسرا طریقہ سنت رسول پر قرآن کی تفسیر کرنا. اور تیسرا طریقہ آثار الصحابہ، فے کے ساتھ فا، 3 نقطوں والا فا ہوتا ہے. آثار یہ اثر کی جمع ہے، اور اثر صحابی کے قول و عمل کو کہتے ہیں. صحابی کی بات کو یا صحابی کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. جس طرح حضور کے قول و عمل کو حدیث یا سنت کہتے ہیں، اس طرح صحابہ کے قول و عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. جمع اس کا ہوتا ہے پلورل آثار. تو ہم اس کو کہتے ہیں آثار الصحابہ. کیا کہتے ہیں؟ آثار الصحابہ. کہ قرآن کریم کی تفسیر آثار الصحابہ کے ذریعے. اب یہ تو ایک دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا کہ آثار الصحابہ کے ذریعے. سوال کیوں؟ سوال کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے امین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں. اور نمبر 4 وحی کا مشاہدہ کرنے والے لوگ ہیں. حضور کے پاس وحی آتی تھی تو کون تھے وہاں؟
میں تھا، آپ لوگ تھے، کون تھے وہاں؟ صحابہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تبھی فرمایا کہ مجھ سے کوئی پوچھے یہ آیت جو حضور کے پاس آئی کہاں آئی، کس وقت آئی، دن کا ٹائم تھا، رات کا وقت تھا، حضور اکیلے تھے، کتنے لوگ اس کے ساتھ تھے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے مجھے سارا بیک گراؤنڈ یاد ہے۔ ابن مسعود فرماتے مجھے ہر آیت کا بیک گراؤنڈ یاد ہے۔ صحیح بات ذہن میں آ گئی؟ اور یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ کن کی وجہ سے؟ صحابہ کی وجہ سے۔ اگر آپ صحابہ کو درمیان سے نکال دیں تو پھر اس کو بھی سمندر میں پھینکیں، صحیح، کیونکہ اس کا سورس پھر کیا ہے؟ ہمارے پاس پہنچنے کا سورس کوئی اور ہے۔ حضور سے امت کے پاس ہی کیسے پہنچا؟ کس نے پہنچا ہے؟ صحابہ۔ تو جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں وہ اصل میں اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، صحیح، لیکن ڈر کے مارے یہ کہتے نہیں کہ ہم خدا کے دشمن ہیں یا رسول کے دشمن ہیں، تو دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی ذرا اس طرح زگ زگ طریقے سے۔ ڈائریکٹلی تو کوئی ابو بکر کو برا کہہ دے تو آدمی اس کو تپڑ مار دے، حضرت عمر کو برا کہہ دے تو آدمی اس کی بتی سے نکالے۔ کیا احمق کہیں گدھے، اپنے منہ کو دیکھے اور ابو بکر کا نام لینے کو دیکھے، اپنے منہ کو دیکھے اور عمر کا نام لینے کو دیکھے۔ بات میں آ گئی؟ تو نہاؤ اب یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا، سٹینڈرڈ۔ اور سٹینڈرڈ کا معنی کہ وہ ہے، مجھے دیکھیے کہ وہ ہے اسکیل۔ آپ لوگوں نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو کس اسکیل سے؟ صحابہ کے ایمان کے اسکیل سے۔ تولیں گے کس طرح؟ صحابہ کے ایمان کو آپ اسکیل بنائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13، دیکھ لیا؟ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ دعویٰ تو کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں لیکن وہ دل سے ہیں نہیں، وہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرامہ۔ اور منافقین کے مختلف اقسام تھے۔ ایک تو وہ منافقین تھے جو ڈر کے مارے اسلام لا چکے تھے، دل سے نہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے۔ دوسرے وہ تھے جو اپنے قبیلے سے مجبور تھے۔ دوسرے منافقین وہ تھے ان کا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا تو ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھے، اگرچہ دل سے کافر تھے، صحیح۔ اور تیسرے وہ تھے جو مفاد پرست تھے کہ اسلامی ریاست ہے، غنیمتیں آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتا رہتا ہے، ہم محروم نہ رہ جائیں، صحیح۔ ہمیں تو یہ تین قسم کے منافقین تھے۔ یہ کیا تھے؟ یہ تین قسم کے منافقین تھے۔ پہلے والے بزدل تھے، پہلے والے بزدل منافق تھے، دوسرے والے مجبور منافق تھے، اور تیسرے والے مفاد پرست منافق تھے۔ منافقت ہوتی اس طرح ہے، اللہ بچائے رکھے۔ گاڑی کس طرح آپ کہیں گے؟ ہاں پہلے والے بزدل تھے، ہاں، دوسرے والے مجبوری، ہاں، تیسرے والے مفاد والے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان منافقین سے آمنو کہ ایمان لائیں، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لا چکے ہیں لوگ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لا چکے ہیں لوگ۔ تو یہ الناس کا لفظی معنی تو ہے لوگ، لیکن لوگوں کا ایک مصداق ہوتا ہے کہ لوگ کس چیز کا نام ہے۔ اگر میں یہاں کہہ دوں کہ سارے لوگ آ جائے وہاں سوشل ہال میں، تو لوگوں سے میرا کیا مراد ہے؟ پورے لاس اینجلس والے آ جائے؟ نہیں، یہ جو مسجد میں جو لوگ ہیں، سارے لوگوں سے میرا کوئی مراد ہے؟ مسجد میں جو لوگ ہیں۔ اب اللہ کریم نے جب حضور قرآن ریسیو کر رہے تھے اور فرمایا کہ ایمان لائیں جس طرح لوگ ایمان لا چکے ہیں، تو لوگوں سے کون مراد تھا؟ ابو جہل، کیا ابو لہب، کون مراد تھے؟ صحابہ۔ تو اس لیے سارے مفسرین نے کما امن الناس اے کما امن الصحابہ، سارے مفسرین نے ترجمہ لکھا ہے کما امن الصحابہ۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ کما آمن الناس جس طرح ایمان لائے صحابہ قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں منافق انومنو کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف لوگ صحابہ وہ صحابہ کو کیا کہتے تھے بے وقوف صحیح آج کے زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے تو صفی کا لفظ آج کے زمانے میں دینداروں کہا جاتا ہے فینیٹک دینداروں کیا کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں فینیٹکس صحیح تو وہ بھی کہتے ہیں فینیٹکس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء اب دیکھیے صحابہ کے حق میں برا کلمہ کہنا اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے اللہ گالی تو نہیں دیتا پیغمبر گالی نہیں دیتا ہے ذرا زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک حدیث میں فرمایا ما بعثنی اللہ سبابا ولا لعانا ولا فحاشا ولا سخابا فی الاسواق اللہ کریم نے مجھے گالی دینے والا لعنت کرنے والا شور مچانے والا نہیں بھجوایا تو یہ تو پیغمبر کا کام نہیں ہوتا صحیح پیغمبر تو نہ گالی دیتا ہے نہ لعنت دیتا ہے نہ شور مچاتا ہے نہ آپے سے باہر ہوتا ہے صحیح لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ذرا سخت کر دے تو صحابہ کرام فوراً باٹم لائن پک کرتے کہ یا سبحان اللہ دس از دی الٹیمیٹ اینڈ آف دس ایشو کہ حضور اسلام اتنے غصہ ہو گئے صحیح یا جب اللہ کریم اس قسم کی بات کرتا ہے سو دیٹ از دی اٹ موسٹ کہ یہ پیک والی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایمان لائے جس طرح فینیٹکس لوگ ایمان لا چکے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ الا ان خبردار یقیناً یہی منافقین و مصطفیٰ و فینیٹکس تو یہ ہیں اب اللہ نے جی بات کی تو اس کا ویٹ اور وزن تو آپ معلوم کر سکتے ہیں اللہ کی ذات کی عظمت سے اللہ کی ذات کی عظمت سے الا انہم الصفہاء ولکن لا یعلمون لیکن ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی تو اب یہاں اللہ کریم نے فرمایا ایمان لائے جس طرح ایمان لائے ہیں کون تو پتہ لگ گیا کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ کریم نے معیار بنا دیا لوگوں کے ایمان کا صحیح کہ ٹرائی ٹو میک یور ایمان لائک دی ایمان آف صحابہ تو اس طرح بن تو نہیں سکتا وہ تو بڑا مشکل کام ہے وہ تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے ابو بکر والا ایمان کیسے بناؤ گے صحیح عمر والا ایمان کیسے بناؤ گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پا رہے تھے تو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا عبد الرحمن اس نے کہا جی آ گیا بیٹھ گیا اس نے کہا بیٹے میرے جنازے کے بعد آپ جائیں وزیر خزانہ امین الامہ سیکٹری فائنانس ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس کس کے پاس ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس اس سے پوچھے کہ 2.5 سال میں میرے ابو کو بیت المال سے کتنی تنخواہ ملی ہے تو آپ کو بتا دے گا تو جب بتا دے گا تو خیبر میں میری زمین ہے وہ فروخت کریں تو وہ پیسے واپس بیت المال میں داخل کریں وہ جو میری تنخواہ لی ہے وہ پیسے واپس بیت المال میں داخل کریں اور اس سے پوچھا کہ عبد الرحمن کین یو پلیز فائنڈ آؤٹ کہ میں جب سے خلیفہ بنا ہوں خلیفہ بنتے وقت میں میرے ایسٹس کیا تھے اور خلیفہ بننے کے بعد میرے اثاثوں میں کیا اضافہ ہو چکا ہے تو عبد الرحمن نے جو تخمینہ لگا دیا تو کہنے لگا حضرت 1 اونٹنی زائد ہے یہ خلیفہ ملتے وقت آپ کے پاس نہیں تھی آپ کی اونٹنیوں میں یہ نہیں تھی 1 اونٹنی ایکسٹرا ہے ملک کے لیے اور 1 خادم ایکسٹرا ہے اور آپ کے کپڑوں میں 1 چادر ایکسٹرا ہے یہ اس وقت نہیں تھا تو فرمایا کہ عبد الرحمن میرے جنازے سے جیسے فارغ ہوں تو باقی کام چھوڑیں دوسرا کام یہ کریں کہ سیدھے جائیں حضرت عمر کے پاس اور یہ 3 چیزیں اس کو ہینڈ اوور کر لیں کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے صحیح اب عبد الرحمن جب آ گئے حضرت عمر کے پاس کہا حضرت یہ چادر ہے اور وہ نوکر کو بھی لایا حضرت یہ نوکر ہے اس نے کہا حضرت وہ بقی کی طرف میں نے 1 اونٹنی باندھ دی ہے
تو حضرت عمر پوچھ رہے تھے عبد الرحمن میں سمجھا نہیں. اس نے کہا جی ابو نے یہ کہہ دیا تھا. حضرت عمر اٹھ گئے, فوراً اٹھ گئے اور آ گئے ابو بکر کے سامنے, کھڑے ہو گئے قبر کے سامنے اور رو پڑے کہ واقعی آپ یقیناً رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ جیسا ایمان آپ نے تو ہمارے لیے اتنا مشکل روڈ بنا دیا کہ اس پر تو چلنا ناممکن ہے. تو اب آج کوئی الو کا بچہ اٹھ جاتا ہے ابو بکر کو برا بلا کہتے ہوئے, عمر کو برا بلا کہتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن ذمنا وذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسلواتنا وتعالى الليل وانا النهار الله خير حافظ. الله أكبر الله